امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات کیا ناکام ہو چکے ہیں؟ کیا پہلے ہی مرحلے میں یہ ناکام ہو گئے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ مذاکرات کا ایک اور دور ہونے جا رہا ہے۔ کہاں پر ہوں گے، کس مقام پر ہوں گے، کس ماحول میں ہوں گے، یہ آنے والے وقت میں واضح ہوگا۔ لیکن ایک اور مذاکرات کی جو ہے وہ میز سجنے جا رہی ہے۔ پاکستان نے اپنی کوششیں جو ہیں، اپنی سفارتی کوششیں، انہیں مزید تیز کر دیا ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ یہ 2 ہفتے کی جو جنگ بندی ہے اس میں مزید توسیع کی جائے اور اسے کم سے کم 4 ہفتوں تک مزید بڑھایا جائے، یعنی 1.5 مہینے کا ٹائم مزید لیا جائے تاکہ کسی بات پر پہنچا جا سکے۔ 21 گھنٹے کے یہ مذاکرات ہوئے ہیں۔ 21 گھنٹے میں کیا کسی نتیجے پہ پہنچا جا سکتا تھا جب دونوں طرف سے جو ہے وہ ایک انتہا پر تھے؟ امریکہ جس نے جارحیت کی اور ایران جس نے اپنا دفاع کیا، جس انداز سے دفاع کیا، ایسی صورت میں یہ مذاکرات ہونا ہی غیر معمولی قسم کی پیش رفت تھی۔ ایک تاریخی لمحہ تھا جب پاکستان نے کردار ادا کیا اور بالآخر امریکہ اور ایران مذاکرات پر آمادہ ہوئے۔ یہ پہلا قدم تھا کہ اسلام آباد میں آ کر دونوں وفود نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی تجاویز کا تبادلہ کیا، اور اب دوسرا مرحلہ ہے کہ اعتماد کی فضا کو بحال کیا جائے۔ پھر تیسرا مرحلہ ہوگا جس میں کسی مفاہمت یا کسی معاہدے کی طرف بڑھا جا سکتا ہے، لیکن ابھی یہ ابتدائی مشاورت تھی، ابھی یہ پہلا قدم تھا جس میں پاکستان کامیاب ہوا ہے۔ پاکستان اب اگلا قدم یہ اٹھانے جا رہا ہے کہ جس طرح سے یہ مذاکرات کی میز پر بیٹھے ہیں، اب اعتماد کی فضا بحال کی جائے۔ 47 سال کی پابندیوں کے بعد ایران امریکہ کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، معمولی بات نہیں ہے، انتہائی غیر معمولی اقدام ہے جس کے لیے پاکستان نے دن رات کوششیں کی تاکہ خطے میں استحکام آ سکے۔ پاکستان کی دہلیز پر جو جنگ پہنچ چکی تھی اسے دور دھکیلا جائے اور کوشش کی جائے کہ امن جو ہے وہ واپس آئے۔ تو اس لحاظ سے پاکستان نے جو کوششیں کی اس کو نہ صرف امریکہ سراہ رہا ہے بلکہ ایران کی طرف سے بھی اظہار تشکر کے پیغامات۔ مستعلی سفیر نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ بھی انتہائی غیر معمولی اہمیت۔ ایرانی مذاکراتی وفد کے سربراہ کے کالیباف کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا وہ بھی غیر معمولی نوعیت کا ہے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جو بیان جاری ہوا ہے یہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ امریکہ کی طرف سے ایک طرف تو دھمکی دی گئی ہے لیکن دوسری طرف یہ کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ مذاکرات کیے گئے ہیں وہ انتہائی ذہین لوگ تھے، انتہائی تیز لوگ تھے، اور شاید امریکہ کو اتنی توقع نہیں تھی کہ ہم ان کے پاس جائیں گے اور ہم جو مطالبات کہیں گے وہ تسلیم کر لیں گے۔ ایسا بالکل اہم نقطہ ہے ایران کا جوہری پروگرام۔ ایران یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے پرامن مقاصد کے لیے جوہری پروگرام سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہم ایران کو کسی صورت ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس کے اوپر ڈیڈ لاک ہوا اور پھر یہ مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکے اور دونوں وفود جو ہیں وہ اسلام آباد سے چلے گئے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہم مسلسل آپ کو امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی جنگ اور اس میں ہونے والی پیش رفت، مذاکرات اور بات چیت اور پاکستان کا جو کردار ہے اس حوالے سے مسلسل لمحہ لمحہ کی خبروں سے آگاہ کر رہے ہیں۔ اب کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز اگر ایران کی طرف سے نہیں کھولا جاتا تو پھر آج پاکستانی وقت کے مطابق شام 7 بجے امریکہ اس کی ناکہ بندی کرے گا۔ اور دوسری طرف ایرانی اسپیکر باقر کالیباف جو کہ مذاکراتی ٹیم کے سربراہ بھی تھے، انہوں نے کہا ہے کہ آج تک ایرانی دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہوئے اور امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ ٹویٹ کے ذریعے، دھمکیوں کے ذریعے ہمیں جھکا لے گا، تو یہ اس کی بھول ہے۔ اب اسے ایسا جواب ملے گا جس کو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکی اب پرانی پیٹرولیم کی قیمتوں کو بھول جائیں گے، وہ یاد کریں گے ان قیمتوں کو جو پہلے قیمتوں پر انہیں پیٹرول ملتا تھا۔ یہ پیٹرول مزید مہنگا ہونے جا رہا ہے اور اس کی بنیاد ایران نہیں بلکہ خود امریکہ ہے۔ دوسری طرف پاکستان میں جو ایران کے سفیر ہیں ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد مذاکرات ایک تقریب نہیں بلکہ ایک عمل ہے۔ اسلام آباد مذاکرات نے ایک سفارتی عمل کی بنیاد رکھی ہے کہ اگر اعتماد اور ارادہ مضبوط ہو تو تمام فریقین کے مفاد کے لیے ایک پائیدار فریم ورک تشکیل دے سکتا ہے۔ نے اس پیغام میں یہ بھی کہا کہ پاکستان کی دوستانہ اور برادرانہ کاوشوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، خصوصاً وزیراعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جو کردار ادا کیا اس کو سراہتا ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں حکومت، فوج، پولیس اور سیکیورٹی فورسز سمیت تمام شعبوں کی انتھک کوششوں سے مذاکرات کو آسان بنانے، پرسکون، منظم اور محفوظ ماحول میں مہمانوں کے لیے باوقار اور موزوں ماحول جو ہے فراہم کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ایرانی اعلیٰ سطح کی مذاکراتی ٹیم نے وقار، خود اعتمادی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان اور عوام کے خدشات پر توجہ کے ساتھ عظیم ایرانی قوم کے قومی مفاد اور عوام کے جائز حقوق کو یقینی بنانے اور ان کے تحفظ کے لیے باوقار مذاکرات کی پیروی کی۔ اس میں انہوں نے 3-4 چیزیں بالکل واضح کر دی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح سے یہ کہا کہ
पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया, ये सिर्फ एक तकरीब नहीं थी बल्कि एक सिफारती अमल की बुनियाद रखी गई है। यानी ये मामला अब आगे चलेगा। जैसे मैं अपने गुज़िश्ता व्लॉग्स में ये कह चुका हूं कि ये फकत कोई एक मेल मिलाप नहीं था दो वफूद का कि यहाँ पर मिले और फिर चले गए। ये असल में पहला कदम था। ये एतमाद की फिजा बहाल होनी है और फिर उससे अगले कदम में मुफाहमत की तरफ चीजें बढ़ेंगी। ये 21 घंटे के मुज़ाकरात हुए हैं, इसके लिए 21 दिन भी कम हैं, 21 हफ्ते भी कम हैं, क्योंकि ईरान 47 साल से अमरीकी पाबंदियों का शिकार है, उसकी मुख्तलिफ किस्म की गैर एलानिया जंग का शिकार है, चाहे वो उसकी जंग इराक के जरिए हो, चाहे उसकी जंग किसी और अंदाज से हो, चाहे उसकी जंग मुआशी लिहाज से हो, उसने ईरान पर जंग मुसल्लत करके रखी है। लेकिन ईरान ने बड़ी जमामर्दी से इन तमाम पाबंदियों का, इन तमाम किस्म के हरबों का मुकाबला किया है और आज भी वो पुरअज़म है कि वो अपने दिफा के लिए, अपने हुकूक के लिए किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा। इसके अलावा CNN ने एक रिपोर्ट शाया की है, वो रिपोर्ट आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। उस रिपोर्ट में CNN ने यह कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के लिए ट्रंप का मंसूबा अमरीकियों पर दबाव डाल रहा है। ट्रंप के इस प्रोग्राम के साथ अमरीकियों पर मजीद अखराजात मुसल्लत होने का खतरा जुड़ा हुआ है। अगर तेल की कीमत बढ़ती है तो पेट्रोल की कीमत भी बुलंद सतह पर बरकरार रहेगी। पेट्रोल की कीमत जंग के आगाज के मुकाबले में 80% बढ़ चुकी है। मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के मुहक्किक कार्ल यांग कहती हैं तेल की कीमतें एशियाई खोरोनोश की कीमतों पर भी असरअंदाज होंगी, क्योंकि कीमियाई खाद की तैयारी और खुराक की पैकिंग में इस्तेमाल होने वाला मवाद सप्लाई चेन में पैदा होने वाले खलल की वजह से मुतासिर हुआ है। हम अफराते ज़र के दबाव का आगाज देखेंगे। हर उस चीज की कीमत के बारे में सोचें जो आप परचून फरोशों या स्टोर से। ये रिपोर्ट जो है वो CNN ने जारी हुई है जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया कि हम आज शाम को आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी करेंगे अगर ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर न खोला। तो ईरानी मुज़ाकराती वफ्द के सरबराह हैं मोहम्मद बाकिर तालिबाफ, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है, वो भी इंतहाई अहम तरीन स्टेटमेंट है। उन्होंने ये कहा है कि मैं अमरीकी आवाम को कहना चाहता हूं कि आप मौजूदा पेट्रोल की कीमतों को याद करेंगे, यानी तरसेंगे। स्पीकर पार्लियामेंट ने आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने की ट्रंप की धमकी के रद्द-ए-अमल में व्हाइट हाउस के गिरदोनवा में वाक़ पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की ताज़ा तरीन कीमतों की तस्वीर भी शेयर की और उन्होंने लिखा कि पेट्रोल की मौजूदा कीमतों से लुत्फ अंदोज हो लें। जिस चीज को मुहासरा ब्लॉकेट कहा जा रहा है उसके बाद जल्द ही आप $4 से $5 वाले पेट्रोल को याद करेंगे, यानी कीमतें इससे कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगी। तालिबाफ ने आखिर में तेल की कीमतों में इजाफे का एक नया फार्मूला भी जारी किया ताकि यह दिखाया जा सके कि आबनाए हुर्मुज़ की दोबारा बंदिश कीमतों में किस कदर शदीद इजाफे का बायस बनेगी और ट्रंप तेल की कीमतों के इस दलदल में मजीद धंस जाएंगे जो उन्होंने खुद पैदा किया है। ये इंतहाई अहम स्टेटमेंट है उस शख्सियत की तरफ से जो कि मुज़ाकराती अमल की कमेटी के सरबराह थे। आपको बताता हूं कि अमेरिका ने बुनियादी तौर पर जो 6 बड़े मुतालबात थे, नए मुतालबात, वो कौन से थे और जिस पर ईरान ने उन्हें तस्लीम करने से इनकार। इसराइली सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक इंकशाफ किया है और उन्होंने ये कहा है कि ये जो हालिया जंग है इसके नताइज के बारे में उन्होंने कहा कि ये एक अंदरूनी एतराफ़ हो रहा है कि हिकमत अमली की नाकामी और फौजी ताकत के अंधाधुन इस्तेमाल ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि इसराइल को भी फंसा दिया है। उन्होंने ये कहा कि फौजी ताकत के इस्तेमाल के बावजूद इसराइल और अमेरिका ने अपने बड़े अहदाफ, हुकूमत की तब्दीली और एटमी प्रोग्राम का खात्मा हासिल नहीं किया है। ईरान की पोजीशन ये है कि उनके बकौल ईरान अब एक इलाकाई सुपर पावर बनकर उभर रहा है, जिसका सबूत आबनाए हुर्मुज़ में उसका कंट्रोल है। महवर मज़ामत पर उन्होंने ये कहा कि हिजबुल्लाह, हमास और दीगर इत्तेहादी ग्रोहों का कायम रहना इसराइली सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे बड़ी तशवीश का बायस बन रहा है और ये रिपोर्ट जाहिर करती है कि जहां ट्रंप सख्त बयान दे रहे हैं वहीं इसराइल के अंदर इस बात का इदराक बढ़ रहा है कि सूरत हाल उनके काबू से बाहर होती जा रही है। तो ये तज्जिया एक इसराइली सहाफ़ी का है जिन्होंने कहा कि अब तक जो इकदाम उठाए गए हैं अमेरिका या इसराइल की तरफ से, उन्होंने ईरान को कमजोर नहीं बल्कि मजीद मजबूत कर दिया है। ईरान एक तरफ दिफाई तौर पर मजबूत हुआ है, दूसरी तरफ इखलाकी तौर पर मजबूत हुआ है, तीसरी तरफ जो इंसानियत दोस्त कुव्वतें थी वो और जो मुस्लिम दोस्त कुव्वतें थी वो सब मुत्तहिद हो गई हैं और वो सब ये समझती हैं कि ईरान इस वक्त हक पर है, उसके जो जारे कुव्वतें हैं वो इस वक्त नाहक हैं और उन्होंने नाहक तौर पर ईरान पर जंग मुसल्लत की है। इसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि स्पेन ने न सिर्फ मुखालफत की बल्कि मजम्मत भी की इन हमलों की और उसके बाद ट्रंप की वार्निंग्स के बावजूद, धमकियों के बावजूद स्पेन के वजीर आजम इस वक्त चीन पहुंच चुके हैं। इटली में एक बड़ी तब्दीली आ चुकी है। इटली में
وہ جماعت جو ہے وہ برسر اقتدار آ گئی ہے جو ٹرمپ مخالف سمجھی جاتی تھی، اور یہ نہ صرف اٹلی میں ایک بدلاؤ ہے بلکہ یورپی یونین کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جیت صرف اٹلی کی اپوزیشن کی نہیں بلکہ یہ یورپی یونین کی جیت ہے۔ تیسری طرف کینیڈا ہے جس نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اب اپنے 70% جو دفاعی اخراجات ہیں وہ ٹرمپ کو یا امریکہ کو نہیں دیے جائیں گے۔ چوتھی طرف برطانیہ ہے جس نے یہ کہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر یورپی یونین میں شمولیت کا خواہاں ہے، اس طرف سوچ رہا ہے، جبکہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی میں ہم امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ پانچویں طرف نیٹو افواج ہیں جو پہلے ہی فاصلہ کر چکی ہیں، تو اندازہ لگا لیں کہ تنہائی کا شکار اس وقت کون ہے، جہاں پر اب مڈ ٹرم الیکشن ہونے والے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل جس تیزی سے وہ مشہور ہوئے تھے اسی تیزی کے ساتھ وہ تنزلی کا سفر جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہی جاریت ہے جو اس نے ایرانی عوام پر مسلط کی، اور اس کا خمیازہ آنے والے دنوں میں انہیں بھگتنا پڑے گا، چاہے وہ امپیچمنٹ کی صورت میں ہو یا پھر مڈ ٹرم الیکشن میں کسی بڑی شکست کی صورت میں۔ کہ جو 6 مطالبات اچانک امریکہ کی طرف سے کیے گئے ایران پر، ایران نے انہیں تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ان 6 مطالبہ خاتمہ، یہ پہلا مطالبہ تھا۔ دوسرا مطالبہ تھا کہ جوہری تنصیبات کا مکمل خاتمہ تھا کہ افزودہ یورینیم حوالے کرنا، یعنی امریکہ کے حوالے کرنا، امن کے فریم ورک کی قبولیت اور علاقائی کشیدگی میں کمی، اور پانچواں مطالبہ تھا کہ حماس، حزب اللہ اور حوثیوں کی مالی امداد بند کرنا اور انہیں اسلحہ کی فراہمی بند کرنا، اور چھٹا یہ تھا جی کہ بغیر کسی ٹیکس، ٹول ٹیکس کے آبنہ ہرمز کو مکمل طور پر کھولنا۔ یہ وہ 6 مطالبات تھے جن میں سے ایران نے یہ کہا کہ وہ علاقائی کشیدگی کے خاتمے کا خواہاں ہے اور اس حوالے سے کسی فریم ورک کے حوالے سے وہ بات چیت کے لیے بھی آمادہ ہے، لیکن افزودہ یورینیم وہ امریکہ کے حوالے نہیں کرے گا، جوہری تنصیبات کو مکمل طور پر وہ ختم نہیں کرے گا، حماس، حزب اللہ اور حوثیوں کے ساتھ جو اس کے تعلقات ہیں وہ انہیں کسی صورت ختم نہیں کرے گا، اور اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے تو ہمارے ان نکات پر بات کریں کہ پہلے آپ اپنے سیکیورٹی اڈے یہاں سے ختم کریں، اپنے تمام فوجی واپس لے کے جائیں، ایران کا ہرجانہ ادا کریں، ایران کی ملکیت ہرمز پر 47 سال سے لگائی گئی پابندیاں ہیں وہ ختم کریں۔ اس کے بعد ایک پرامن جوہری معاہدے کے حوالے سے آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ایران اپنے پرامن مقاصد کے لیے جوہری پروگرام سے دستبردار نہیں ہوگا۔ یہ وہ اندر کی باتیں تھیں جو ان مذاکرات میں ہوئیں، اور بالآخر یہ مذاکرات بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے۔ لیکن اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان ایک مرتبہ پھر کاوشیں کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ مذاکرات کی ایک اور میز سجے۔ یہ مذاکرات کہاں پر ہوں گے، کس مقام پر ہوں گے، کس وقت ہوں گے، کس ماحول میں ہوں گے، یہ آنے والے وقتوں میں واضح ہو جائے گا۔ اگر امریکی صدر کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے کسی قسم کی جارحیت کی جاتی ہے تو پھر جو خطے میں ایک ٹھہراؤ آیا ہے، ایک امن کی فضا قائم ہوئی ہے، شاید پھر یہ کسی اور طویل جنگ کی طرف چلی جائے، لیکن امکانات یہ ہیں کہ امریکہ اب کسی جنگ کی طرف نہیں جائے گا اور کوشش کرے گا کسی طریقے سے اسے کوئی سیف سائڈ ملے، کوئی راستہ ملے اور وہ امن کی طرف بڑھے، کیونکہ اب تو عالمی تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اس جگہ پر پھنس گیا ہے، اگر آگے بڑھتا ہے تو بھی مصیبت اور اگر پیچھے ہٹتا ہے تو بھی اس کی بے عزتی، جائے تو امریکہ کہاں۔ زبان میں کہاوت ہے کہ ننے پہ نب نیت پہلے بہ کے سوچوا۔ اب ٹرمپ صاحب کو سوچنا چاہیے کہ وہ نہیں نبھا سکتے، تو کیا پہلے انہیں غور نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کیا ان کے مشیروں نے انہیں مشورہ نہیں دیا تھا؟ سچی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کے مشیروں نے انہیں ڈبو دیا ہے۔